بئس الشراب، کیا ہے وہ؟ کل مہل، پگھلا ہوا تانبا یا پگھلی ہوئی چاندی، وہ کیسی ہوگی؟ یشوی الوجوہ، بھون دے گی چہروں کو. پی کر تو کیا حال ہوگا، اتنا وہ کھولتا ہوا، اتنا وہ گرم مایا ہوگا، لکوڈ ہوگا کہ جب وہ پینے کے لیے چہرے سے پاس لے کر آئیں گے تو چہرے سارے ان کے بھن جائیں گے، روسٹ ہو جائیں گے، اتنا گرم. اور کتنی سخت پیاس ہوگی جب پی بھی لیں گے اس کو تو اندر سے تو پتہ نہیں پھر کیا حال ہوگا. فرمایا بئس الشراب، بہت برا پینا ہے، بہت بری چیز ہے. اللہ نے بتا دیا، کوئی نہ کہے قیامت کے دن کہ اللہ ہم کو گناہوں کا انجام نہیں معلوم تھا، تو نے تو بتایا نہیں. اگر تو نے بتایا ہوتا کہ جہنم اتنی ہولناک ہے تو ہم تو کبھی نہ گناہ کرتے، کوئی نماز ہم تو قضا کبھی نہ کرتے، ہم تو دوڑتے نیکیوں کے اندر. یہ کوئی کہہ نہیں سکے گا، کوئی لا علمی کا اظہار نہیں کر سکے گا. قیامت کے دن لوگوں کی باتوں کا بیان قرآن میں آیا ہے. لوگ کہیں گے انا کننا ظالمین، کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے، ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر. کوئی یہ نہیں کہے گا انا کننا غافلین، کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے، گناہ اور ثواب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا گرافک ایکسپلینیشن دیا ہے قرآن میں جہنم کا، ایسی لفظی تصویر کھینچ دی ہے، بعض لوگوں کو یہی بات بری لگ جاتی ہے. اب دیکھیں گمراہی، تکبر کیسے گمراہ کرتا ہے. اسی پر ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کہا کیوں کہ جہنم ہے، اس لیے کہا کہ ہے، تبھی تو بتایا ہے کہ دیکھو بچو تم. جس کو بچنا ہوگا وہ تو شکر گزار ہوگا قرآن کا کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے بتا دیا تاکہ میں اپنے بچنے کا انتظام کر لوں. فرمایا وساءت مرتفقا، اور بہت بری آرام گاہ ہے، بہت بری جگہ. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اب اس کے مقابلے میں اجر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو نیک کام کرو گے تو کتنا اچھا ہوگا. آیت نمبر 30-31، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اور جو لوگ بات مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ کتنا مہربان ہے. تم ارادہ تو کرو، تم نیک عمل کرنے والے تو بنو، تمہارے دل میں یہ تمنا، یہ آرزو تو آئے کہ اللہ میں تجھ کو راضی کرنا چاہتی ہوں. پھر تم اپنے رب کا کرم دیکھو، اس کی مہربانی دیکھو. ایمان تو لاؤ، اپنے رب کے پاس تو آؤ. جتنا پاس آؤ گے اتنا تم کو احساس ہوگا رب کتنا کریم، کتنا رحیم، کتنا غفار اور کتنا ستار اور ودود اور وہاب ہے. تو آؤ اپنے رب کے پاس، اور جب رب کے پاس آؤ گے، ایمان لاؤ گے، رب کو پہچانو گے، اس کی معرفت حاصل ہوگی، تو ناممکن ہے کہ تمہارا دل اچھے کام کرنے کو نہ چاہے. ناممکن ہے. ایمان کے لانے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد ممکن نہیں کہ دل نہ چاہے انسان کا اچھے کام کرنے کا. یہ اور بات ہے کہ اپنی کمزوری کے باعث ہم بعض چیزیں نہیں کر پاتے، شروع کرتے ہیں چھٹتی ہیں، شروع کرتے ہیں چھٹتی ہیں. لیکن جب کوئی نیک عمل چھٹتا ہے تو افسوس تو کم از کم ہوتا ہے نا، لاپرواہ تو نہیں رہتے. یہ تو نہیں سوچتے چلو کوئی بات نہیں. ایک زمانہ تھا نمازیں قضا ہو جایا کرتی تھی، کوئی کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی تھی، اور پڑھتے بھی نہیں تھے بعض دفعہ تو. اب تو اگر ایک نماز قضا ہو، اگر کبھی قضا ہو، افسوس تو ہوتا ہے، پچھتاوا تو ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہو گیا، کیا گناہ ہو گیا جو آج نماز چلی گئی. احساس تو ہے نا. تو یہ پچھتاوا بھی تو نیک عمل ہے، ندامت بھی تو نیک عمل ہے، اور باقی نیکیوں میں انسان آگے دوڑنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا اللہ نے لا نضیع اجر من احسن عملا، اللہ تو اچھے عمل ضائع کرنے والا نہیں ہے، ہم نہیں ضائع کریں گے نیک عمل. اللہ چن چن کے رکھے گا بلکہ بڑھائے گا. کیا ہوگا ایسے لوگوں کا انجام؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خوبصورت باغات، بے فکری اور خوبصورتی اور رونق اور رانائی اور تازگی کا تصور آتا ہے باغ سے اور نہروں سے. پکنک کے لیے بھی پانی کا تصور بڑا ضروری ہے. پانی کے بہنے کی ایک تو آواز کتنی خوبصورت لگتی ہے، جیسے پانی بہتا ہے، فریشنس کا تصور آتا ہے، ایک بے فکری کا خیال آتا ہے ان چیزوں سے جو تصویر کھینچی گئی ہے جنت کی. تو بہت خوبصورت باغات، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. عدن، ہمیشگی کے باغات، پیرینیل گارڈنز، کبھی خزاں نہیں آئے گی، کبھی کسی پودے کو دیکھ کے افسوس نہیں ہوگا کہ کیوں مرجھا رہا ہے،
اس میں پھول کیوں نہیں نکل رہے، اس کو کیا ہو گیا، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں. پیرینیل گارڈنز ہوں گے. اور کیا ہوگا، ایک تو رہنے کا سامان اتنا خوبصورت، اور حقیقت ہے کہ خوبصورت جگہ انسان جائے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ایک دم انسان صرف دیکھ کر ہی فریش فیل کرتا ہے. تو رہنے کی جگہ اتنی عمدہ. پھر یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. وہاں پر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. جیسے کسی شادی وغیرہ میں جائیں تو وہ گجرے پہناتے ہیں پھولوں کے، یا پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، تو وہاں تو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور یحلون میں دیکھیں، پہنیں گے نہیں لکھا، پہنائے جائیں گے. کیا اس کے اندر عزت ہے اور آنر ہے جو کہ محسوس ہو رہا ہے. جیسے مرد گھڑیاں پہنتے ہیں، ہم کہیں گے اچھا مرد سونے کے کنگن پہن کر کیسے لگیں گے. ابھی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سونے کی گھڑیاں دی جائیں گی ان کو، یا کفلنگس دیے جائیں گے، یا واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. لیکن ایک زمانہ تھا جب بادشاہ زیور پہنا کرتے تھے اور برے نہیں لگتے تھے، ان کے ایک شاہانہ انداز میں ان کے روب ہی میں اضافہ ہوتا تھا. تو یہاں اس طرح سے ان کی عزت افزائی ہوگی جنت میں. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے. یلبسون ملبوس کیے جائیں گے، ثیابن کپڑوں کے اندر، خضرن ہرے رنگ کے. یہ لگتا ہے کہ ہرا رنگ شاید جنت کا رنگ ہے. اب وہ کیسا رنگ ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب ایک ہرا رنگ ایک تو نہیں ہوتا، ایمرلڈ گرین ہوتا ہے، تو پتہ نہیں فلاں گرین اور کتنے اس کے شیڈز ہیں. اور کپڑا کیسا ہوگا، سندس، باریک ریشم، خوبصورت ہلکا ریشم. و استبرق، موٹا ریشم ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پہ استبرق کا. مادہ با را قاف ہے، اسی سے لفظ برق بھی بنا ہے. مراد ہے روشن، چمکنے والا. جیسے ہمارے یہاں بروکیڈز نہیں ہوتے، اس میں وہ تار پڑا ہوتا ہے، کوئی سلور گولڈن قسم کا چمکتا ہے کپڑا. اس طرح کا ان کا لباس ہوگا. شان کیا ہوگی، متکئین فیہا علی الارائک، اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے. اریکہ کی جمع ہے ارائک. ان کے تھرونز ہوں گے، ان کے تخت ہوں گے جن پر کہ وہ بیٹھے ہوں گے. بڑی شان ہوگی، بے فکری کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہ جنت میں رکھے جائیں گے. فرمایا نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی اعلیٰ درجے کی جائے قیام، کتنی اچھی ان کی مرتفق ہے، کتنی اچھی آرام گاہ ہے. ارتفاق کہتے ہیں کوہنی بچھا کر اس پر چہرہ رکھنا آرام کے لیے. ارتفاق، کوہنیوں کو یوں کھڑا کر کے، اس سے ہم رکھتے ہیں نا اپنے بعض دفعہ یہاں پہ رکھ کر، اور پھر یوں چہرہ اس کے اوپر رکھ لیا جاتا ہے. یہ انداز یعنی کہ آرام گاہ ہے، بہت بہتر جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. ایلبوز کے اوپر اپنے آپ کو ریسٹ کرنے کو ارتفاق کہا جاتا ہے. دعا کریں اللہ سے کہ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ میں ان لوگوں میں شامل کر، کہ کوئی محنت نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مشقت نہیں، بس بیٹھے ہیں اور ڈریسز چینج کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا مٹیریل دیکھ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، ریلیکس بالکل. کیا وہ جگہ ہوگی نا، تصور بھی بڑی مشکل سے آتا ہے، بلکہ آتا ہی نہیں کہ اتنا ریلیکس کیسے، کوئی فکر نہیں. کیا کوئی بھی فکر نہیں، کوئی بھی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پلاننگ نہیں کرنی، سب محنت مشقت کر کے آ گئے. اور آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ تھکتا ہے انسان اتنا آرام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور جتنا کم تھکو اتنا آرام میں کم مزہ آتا ہے. تو جو جتنا تھکتا ہے یہاں پر دنیا میں اللہ کی خاطر، اتنا زیادہ وہ جنت کو انشاءاللہ تعالیٰ انجوائے کرے گا. تو یہ اپنا تھکنا بھی بڑی خوش قسمتی ہے نا، تھکنا بھی خوش قسمتی حقیقت ہے. کبھی آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو بیچارے پیرالائز ہوتے ہیں یا بستروں پر پڑے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تیز تیز آ رہے ہیں، تیز تیز جا رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہیں، جھک گئے، اٹھا لیا، چل کے چلے گئے، اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا لی، کوئی محتاجی نہیں. ہم تو اس تھکنے کو بھی نعمت نہیں سمجھتے، ہم اس پر شکایت کرتے ہیں، ہائے ہم تھک گئے، میں اتنی تھک گئی، ہم یوں کہتے ہیں. تھکنا خود کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے کہ الحمدللہ میں تھکی، الحمدللہ ایسے میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں کہ میں ان کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہوں، کسی کی محتاج نہیں. اتنی نعمت ہے تھکنا. خوش قسمت ہیں جو تھکتے ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور کچھ کرنے کو نہیں، بیکار لوگوں کی طرح بیچارے پڑے رہتے ہیں. ان کو دیکھیں، کوئی نہ ان کو پوچھتا ہے، نہ زندگی میں کوئی مقصد ہے،
وہ بھی نہیں تھکتے، بیٹھے رہیں کرسی کے اوپر، بیزار ہو جائے انسان زندگی سے۔ مصروفیت کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی، انسان کا دماغ الرٹ رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے، انسان فریش رہتا ہے اور اپنے آرام کو بھی انجوائے کرتا ہے، نیند بھی اچھی آتی ہے، پھر اٹھ کے مصروف ہو جاتا ہے۔ مصروفیت کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ ہمیں ایسی مصروفیت دے جو ہم کو جنت کے آرام تک پہنچا دے۔ اب آگے قصہ آ رہا ہے آیت نمبر 32-33 سے۔ یہ جو قصہ ہے اس کو چاہے ہم 2 فقیروں کی کہانی کہیں یا 2 امیروں کی کہانی کہیں یا ایک فقیر ایک امیر، ڈپینڈ کرتا ہے ہم کس پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں، کس نقطۂ نظر سے بات کر رہے ہیں، کس کو ہم فقیر سمجھتے ہیں، کس کو ہم امیر سمجھتے ہیں۔ کوئی دنیا کا فقیر ہے، کوئی آخرت کا فقیر ہے، بالکل۔ فرمایا آیت 32-33 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجئے۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگا دی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور باہر آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی۔ ایک شخص کا ذکر ہے، اس کے پاس 2 باغ تھے، ایک اور بھی اس کا دوست تھا۔ ذکر ہے 2 لوگوں کا، 2 میں سے ایک کے پاس 2 باغ تھے۔ پہلی بات تو یہ جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے دیے ان میں سے ایک کو 2 باغ۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی تقسیم، جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے۔ ایک دفعہ ہم یہ بات سمجھ لیں، ہمیں کسی کی دولت پر افسوس نہ ہو، اس کی دولت پر غصہ نہ آئے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر ہم جلن کا اور حسد کا شکار نہ ہوں۔ اس کے پاس کیوں ہے کہ دماغ سے نکل جائے، کیوں ہے، اللہ نے دیا۔ اللہ کے فیصلوں کو کویسچن کرنے والا کون ہے؟ اس کی مرضی، اس کی تقسیم۔ تو کبھی دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ کسی کے پاس آپ کروڑ کی دولت بھی دیکھ لیں، آپ حسن کا انبار اس کے پاس دیکھ لیں، اس کا شوہر، بچے، ذہانت جو ہے، آپ کہیں اس کا اپنا تو نہیں ہے، خود تو نہیں حاصل کیا، اللہ نے دیا ہے، اللہ حساب بھی لے گا۔ انسان کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچاتی ہے یہ بات کہ اللہ ان سے حساب لے گا۔ یہ مفت کی بات نہیں ہے، جتنا جس کے پاس ہے اللہ پوچھے گا، بس الحمدللہ کافی ہے۔ نہ رشک نہ حسد، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جعلنا، ہم نے دیا، اللہ کی بات، اس کی تقسیم، اس کی حکمت، اس کی مصلحت، اپنے فیصلے وہ خود بہتر جانتا ہے۔ کسی کو حق حاصل نہیں کہ اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے یا ناراض ہو۔ اب دیکھیں، لوگ 2 تھے، باغ بھی 2 تھے، ہم کس طرح تقسیم کرتے؟ ہم کہتے ایک تمہارا ایک تمہارا۔ اللہ بھی چاہتا تھا یوں کر سکتا تھا، 2 باغ تھے، 2 لوگ تھے، چاہتا دونوں کو ایک باغ دے دیتا، قصہ ختم۔ لیکن اللہ کی تقسیم، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ یہاں کس کو کتنا ملا، اصل کامیابی یہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے کون فائدے میں رہا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں، جس کے پاس ہے وہ کامیاب، جس کے پاس نہیں ہے ناکام۔ تو یہی بات آپ کو بتائی کہ کس کو ہم امیر کہتے ہیں، کس کو فقیر کہتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک دنیا کا فقیر ہے، ایک آخرت کا فقیر، ایک دنیا کا امیر، ایک آخرت کا امیر۔ تو اللہ تو جج کرتا ہے اس طرح سے۔ یہ جو تھا ایک شخص، اس کے پاس 2 باغ تھے، یہ دنیا کا امیر تھا، بہت کچھ اس کے پاس تھا، موتیوں کی طرح انگور لٹک رہے ہوں گے باغ میں، بھرپور پیداوار تھی، پوری چاروں طرف کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگی تھی۔ کسی ریگستانی کلٹیویشن کا اگر آپ تصور کریں، ریگستان میں کس طرح کاشت زراعت کی جاتی ہے، چونکہ وہاں تو وہ حبوب چلتے ہیں نا، ریت بھری ہوا چلتی ہے، گرم ہوا، اور وہ آ کے پھر کیا کرتی ہے، سینڈ ڈیونز کی موومنٹ ہوتی ہے، وہ بعض دفعہ کھیتیوں کو ختم کر دیتی ہے نا، سینڈ آ جاتی ہے، ریت اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس ریت کو روکنے کے لیے چاروں طرف وہ اونچے اونچے درخت لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ایک بیریئر باڑ بن جائے اور ریت جو ہے وہ کھیت میں نہ آ سکے۔ تو چاروں طرف کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگائی ہوئی تھی اس انسان نے، یعنی بالکل سیکیور تھا، بالکل محفوظ تھا اس کا کھیت، بیچ میں کھیت اگایا ہوا تھا،
اور سیلف سفیشینٹ تھا، بیچ میں نہر بھی تھی، پانی کی قلت بھی کوئی نہیں تھی، بھرپور پیداوار تھی، قدر قیمت خوبصورتی اس کے باغ کی بہت بڑھ گئی تھی۔ اور باغ بھی کیسے تھے؟ کلتا الجنتین، دو باغ اپنا وہ پھل پورا لاتے تھے، کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، بھرپور پیداوار تھی۔ تو یہ دو باغ ہو گئے۔ پھر کیا تھا؟ آیت 34، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس نے اس سے خوب نفع حاصل کیا۔ اس ثمر کے بارے میں کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنات کے علاوہ بات کی گئی ہے نا، دو باغوں کے علاوہ، کہ یہ پھل، کچھ نے اس پھل سے مراد اولاد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھرپور اس کو اولاد بھی دی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک شخص ہے، پیسہ ہے، دولت، ملینئر، بلینئر، سب کچھ ہے۔ اس کا ایک دوست ہے، ساتھی، اس کا ذکر آ رہا ہے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، یہ سب کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ساتھی سے باتیں کر رہا تھا۔ دیکھیں نا، یہ ان کنٹراسٹ خود سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا یہ ساتھی جو ہے یہ پیسے والا نہیں ہے، یہ غریب ہے، سیدھا سادہ سا انسان ہے۔ اب یہ آیا ہوگا ملنے، ان ایک سین کریٹ کرنا ہے نا دماغ میں آپ کو، تاکہ آپ سمجھیں کیا بات کی جا رہی ہے۔ امیجن کریں کسی کی بڑی زبردست فیکٹری ہے، مشینز اس کے اندر لگی ہیں، اور یہ شخص جو ہے جس کا یہ سب کچھ ہے، اب وہ جا رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، کیا شان بے نیازی ہوگی؟ ایک ہوتا ہے نا، ایک وہ سیٹھ کا سا جو روب ہوتا ہے نا، ایک انداز ہوتا ہے شان بے نیازی کے ساتھ، پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں سیل فون ہے، دیکھتے جا رہے ہیں اس کو، اور اب وہ جناب جا رہے ہیں ٹہلتے ہوئے اندر، اور ایک ساتھ بیچارہ مسکین سا ساتھی بھی ہے، اس سے وہ گپ شپ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ سوچیں ذرا، شیخی خورا اس کو کہتے ہیں، یہ ہے تبذیر کرنے والا، ولا تبذر تبذیر، اللہ نے فرمایا ہے نا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ نہ صرف اتنا کچھ ہے، بلکہ کیسے اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں، بات چیت کر رہا ہے، یحاورہ، محاورہ، کنورسیشن کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں تو بہت زیادہ ہوں تجھ سے، مال میں بھی اور طاقت میں بھی، بہت انفلوئنشل ہوں، میرے تو بڑے کانٹیکٹس ہیں، لوگ تو مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا بے حس ہے، کسی کے جذبات کا، کسی کے محرومی کا احساس ہی نہیں، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اور پھر اس کے پاس بدقسمتی سے پیسہ آ جائے، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے اس کی، لیکن یہ ہمارے ہاں گھروں میں ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر تو جتنا ہوتا ہے تو اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ایک ایک چیز نکال کر دکھائی جاتی ہے لوگوں کو، یہ ساڑی فلاں بوتیک سے ہم نے 50,000 کی لی، یہ شرارہ، یہ غرارہ، یہ ہم نے فلاں سے 1.5 لاکھ کا بنوایا، یہ سیٹ، یہ اس میں ڈائمنڈز لگے ہیں، یہ 10 لاکھ کا ہے، اور وہاں بیچارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، اور خواتین اس طرح سے بیان کر رہی ہوتی ہیں چیزوں کا، اور جتنا زیادہ بیان کرتی ہیں پھر وہ ضرور دیکھتی ہیں، اور دوسروں کے چہروں پر جب ان کو محرومی نظر آتی ہے تو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اخلاقی پستی دیکھیں قرآن میں تو کیسی نظر آ رہی ہے نا، کلیئر، لیکن ہمیں اپنا آئینہ نظر نہیں آتا۔ یا کسی کی اولاد ہے، وہ نکمی ہے، نہیں پڑھتی، اچھی نہیں ہے، خیال نہیں کرتی، اللہ نے آپ کو اولاد دی، بہت اچھا پڑھ گئی، بہت فرما بردار، اب لوگوں کے سامنے بیٹھ کے شیخیاں بگارنا، میرا بیٹا وہ تو یوں پڑھ کر آیا ہے، میرا بیٹا وہ تو یوں میرا خیال کرتا ہے، اور دوسروں کے چہروں پر حسرت اور محرومی جو ہے اس کے سائے کانپ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نعمت کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں دوسروں کا دل جلانے کے لیے۔ یہ دکھاوا، اس لیے شدت سے دکھاوا منع کیا گیا ہے، دکھاوا نہیں کرو، لوگوں کے دل جل بھن کر کباب ہو جاتے ہیں، لوگوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا، ایسے بے حس ہو جاتے ہیں پیسے کی وجہ سے کہ خیال ہی نہیں آتا کہ دوسروں کو کتنی اذیت ہو رہی ہے ایسی باتوں سے، اور یوں اس نے اپنی بڑائیاں جو ہیں وہ کہنی شروع کریں کہ میں تو بہت زیادہ ہوں۔ اچھا یہ تو بالکل ایک کلیئر ہے نا، بالکل اس کو را فارم میں بتایا گیا ہے، کروڈ فارم کے اندر۔ کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے باتوں باتوں میں تذکرہ کرنا، باتیں کر رہے ہیں، اچھا ہاں ہمارے گھر پارٹی ہوئی تھی نا، وہ فلاں منسٹر آئے تھے، تو میں تو منسٹر کہہ رہی ہوں نا، وہ نام کوٹ کریں گے، اور کوئی جاہل جیسا ہو کہے کہ وہ کون ہے، کہیں گے تم کو نہیں پتا وہ فلاں منسٹر، وہ جو اچھا آپ گھروں کا اگر لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کہیں گے وہ فلاں نواب کے گھر کے ساتھ۔
آپ کہیں گے اچھا فلاں نواب کا گھر کدھر ہے، تو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ان کا پیلس کدھر ہے. پتہ ہی اس طرح سے بتائیں گے کہ ہم فلاں کے کاسل کے ساتھ رہتے ہیں، ہم فلاں کے محل کے ساتھ رہتے ہیں. تو آپ رہیں، اللہ کو مبارک کرے، ہمیں کیا سناتے ہیں. یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. کپڑا بھی لیں گے تو کپڑے کی بات نہیں کریں گے، پہلے بوتیک کا نام بتائیں گے. کہیں گے اچھا بہت اچھا ہے، فلاں جگہ سے لیا. زیور بہت اچھا ہے، وہ فلاں دکان. اور بعض دفعہ بیوقوف جیسے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی دکان کا نام بھی نہیں سنا ہوتا، وہ متاثر بھی بیچارے نہیں ہو سکتے، دکھاوا بھی کیا اور فائدہ بھی نہ ہوا، اگلا امپریس بھی نہ ہوا. تو اس طرح نا باتوں باتوں میں نام لینا، بڑی بڑی شخصیات کا کانٹیکٹس کا ذکر کرنا، اس طرح سے ایسے ان کے ساتھ بے تکلفانہ روابط کا ذکر کرنا، یہ سب اس کے اندر آتا ہے. یہ تو بالکل ہی کروڈ تھا، اس نے تو صاف ہی کہہ دیا کہ انا اکثر من کا مالا و اعز نفرا. جس کو ہم کہتے ہیں نا اپ سٹارٹس، کوئی ہوگا بیچارہ نو دولتیہ قسم کا، نیا نیا پیسہ آیا ہوگا. نیا نیا پیسہ آتا ہے تو انسان بہت دکھانا چاہتا ہے، وہ خود اتنا متاثر ہوتا ہے اپنی چیزوں سے کہ کوئی انتہا نہیں. اور جس کے پاس ہمیشہ سے ہوتا ہے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں، وہ تو اس نے تو آنکھ کھول کے سب کچھ دیکھا، وہ کیا دکھاوا کرے اس کا. لیکن خیر، خاندانی دکھاوا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ کے پیسے والے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ کا دکھاوا کرنے کی عادت بھی ہوتی ہے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب کیا ہوا، فرمایا آگے، اب یہ قصہ چلے گا آگے آیت 44 تک. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پھر وہ اپنی جنت میں یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر. قال، کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہوگی. اب یہ اس کا انداز اکڑ کہ مائی پلاننگ، مائی ایگزیکیوشن، مائی انٹیسپیشن، میں نے پلان کیا، میں پڑھ کر آیا ہوں، تو یہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ فول پروف ہے بالکل. ہم نے تو ایسے ایسے اس کے اندر سسٹمز لگائے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر، کہ کبھی بھی برباد نہیں ہونے والی یہ چیز. تبیدہ، ختم ہو جانا. اس نے کہا ما اظن ان تبیدہ، کبھی زوال نہیں آئے گا، یہ سب کچھ کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. تب دیکھیں داخل ہو رہا ہے، نہ اس نے ماشاء اللہ کہا، نہ یہ بسم اللہ کہہ کر داخل ہو رہا ہے، اللہ کا تو ذکر ہی نہیں. انا اور انا کس لفظ کے ساتھ داخل ہو رہا ہے؟ انا. شیطان نے کہی تھی یہی بات، فرعون نے کہا اسی لفظ کو، اور اس شخص نے انا اکثر من کا. اور کہنے لگا وما اظن الساعۃ قائمہ، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. اور ظاہر ہے یہ اس کا جو بلیف ہے، اس کا عقیدہ اس کے رویے میں جھلک رہا ہے. اگر قیامت کے آنے پر یقین ہوتا، سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا. چونکہ قیامت کا یقین نہیں، عقیدہ درست نہیں، غلط عقیدہ رویے میں ضرور جھلکے گا. پتہ چل رہا ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے آخرت پر. پھر کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. یہ کنسیٹ دیکھیں اس کی، خود پسندی. اس نے کہا اچھا ہوں گا تبھی اللہ نے مجھ کو اتنا دیا ہے، اور تو بیکار اور گھٹیا اللہ کی نظر میں ہوگا تبھی اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا. اور اگر میں قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچا، اول تو یہ قیامت آنے والی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو مجھ کو وہاں اس سے بھی بہتر ملے گا. میں تو ہوں ہی ایسا ایلیٹ، میں تو ہوں ہی اتنا اعلیٰ، ضرور اللہ مجھ کو زیادہ دے گا. قال له صاحبہ، اب اس کا ساتھی ساری باتیں سن رہا تھا. اب اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اسے باتیں کر رہا تھا، اکفرت، کیا تو کفر کرتا ہے، بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا. اب جو کفر کی بات ہے، کون سا کفر؟ یہ اللہ کو مان رہا ہے نا، کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے ہی دیا ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اللہ کو مان رہا ہے. دیکھیں رب کا انکار نہیں کیا اس نے، لیکن کس کا انکار کیا؟ قیامت کا. تو قیامت کا انکار دراصل کفر ہے. صرف اللہ کا انکار کفر نہیں ہوتا، اللہ کو مانے اور قیامت کو نہ مانے یہ بھی کفر ہے. تو کہا کہ تو کفر کرتا ہے اس رب کا کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا
اور تجھ کو اتنا بڑا سا مرد بنا کر کھڑا کر دیا. لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور کہنے لگا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو بعید نہیں میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تیری جنت پر آسمان سے آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے. أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح سے نکال نہ سکے. اب یہ ساری بات اس کے ساتھی نے جو کہ پیسے والا نہیں تھا اس نے یہ ساری باتیں کی. اب ذرا اپنے آپ کو ہم سچویشن میں رکھیں کہ کوئی آپ کو اس طرح سے اپنی فیکٹری کی سیر کرا رہا ہے یا اپنے گھر کی سیر کرا رہا ہے اور اپنی ذہانت کے قصے سنائے جاتا ہے. کیا ہم میں اتنا ایمان، اتنا اعتماد ہوگا کہ ہم اس کو ایمان کی دعوت دے سکیں؟ ہوگا؟ اس کی چیزیں دیکھ کر، اس کی چیزیں دیکھ کے تو ہم ہی اتنے امپریس ہو جائیں گے، ہم پر ایسا انفیریورٹی کمپلیکس طاری ہوگا اور اتنا لڑیں گے گھر آ کر میاں سے کہ ان کا گھر دیکھا ہے، ان کا کار پورش دیکھا تھا، ان کا ڈرائنگ روم، ان کا فرنیچر دیکھا تھا، مجھ کو تو فلاں جگہ کے صوفے لگ رہے تھے وہ. ہم تو اس طرح کی باتیں کریں، آنکھیں پھٹ جائیں ہماری تو زبان گنگ ہو جائے اس چکا چوند کے آگے. تو یہ ہے نا دجل، یہ ہے دجل، ظاہری چیزوں کو دیکھنا. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی کے گھر آپ جائیں تو آپ کہیں سب دنیا کا دجل. یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموش رہیں. اگر وہ تعریف کروانا چاہ رہے ہیں تعریف کر دیں، کہہ دیں الحمدللہ، اللہ مبارک کرے، بہت اچھا ہے، اللہ نے دیا ہے آپ کو. لیکن اس سے متاثر مت ہوں. بس یہ اگر ہمیں بات سمجھ آ جائے کہ لوگوں کے لباس سے یا ان کے زیور سے یا ان کے تعلقات سے یا ان کے گھروں سے متاثر نہیں ہونا ہم کو، اور نہ ہی جلنا ہے اور نہ ہی ہم کو سوچنا ہے کہ اچھا اللہ خبر لے گا ان کی. نہیں، الحمدللہ اللہ نے ان کو دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ضرور حساب دیں گے، ہمیں بھی اپنی نعمتوں کا حساب دینا ہے اللہ کو. تو پھر سارا پرسپیکٹو انسان کا درست ہو جاتا ہے. کسی بھی احساس کمتری کی ضرورت نہیں. جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ انتہائی پر اعتماد ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کی گلٹر میں آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، جو استھیٹک سینس اللہ نے دیا ہے اچھی لگتی ہیں چیزیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو بالکل متاثر نہیں. کتنا با اعتماد ہے آپ دیکھیں. مومن چاہے فقیر ہو انتہائی با اعتماد ہوتا ہے، ایسی نظریں پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف نہیں دیکھتا. اور یہ بھی آپ پلیز رکھ لیجئے اس کو لکھ کر، کسی کے گھر جائیں آپ چیزیں مت دیکھیں یوں کر کے، کوئی ضرورت نہیں. یا ڈیکوریشن پیس کو اٹھا کر پیچھے سے دیکھا کہ اچھا 24 کیرٹ گولڈ پلیٹنگ ہے اس پہ، کیا کرنا ہے آپ کو؟ بالکل متاثر مت ہوں. اپنے آپ کو آپ یوز ٹو کریں اس چیز کا، اور گھر آ کر تذکرہ بھی نہیں کرنا ان کی چیزوں کا کہ ڈنر سیٹ کیسا تھا، کرسٹل کیسا تھا، کیا چیز کیسی تھی. جیسا بھی تھا زیادہ متاثر ہونا ہی نہیں. اور جب ہو سکے اللہ کی کوئی نہ کوئی بات کسی مجلس میں کر دینی چاہیے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو شرک نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ. تو اس نے کون سا شرک کیا تھا؟ اس نے شرک کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا اس کے امیر ساتھی نے. یہاں پر دیوی دیوتاؤں والا شرک نہیں ہے، اسباب کا شرک، اسباب پر توکل. اس نے کہا کہ میری پلاننگ، میں نے پلاننگ اتنی اچھی کی ہے. اپنے آپ کو، اپنے روپے پیسے کو، اپنے اسباب کو اس نے خدا بنا لیا تھا اس امیر آدمی نے. اور کہا کہ تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا جب تم اپنے گھر میں داخل ہوئے. آپ دیکھیں ہے خالی ہاتھ یہ اس کا غریب دوست، لیکن اپنی ضروریات، اپنی حاجات کے لیے اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا کہ تم اتنے انفلوئنشل ہو، ذرا میرا یہ کام کروا دو، میرا فلاں رشتہ دار ہے تم ذرا اس کو اپنی فیکٹری میں نوکری دلوا دو. ایسی کوئی بات نہیں. غریب ہے دنیاوی طور پہ، فقیر ہے، لیکن ہے پھر بھی دینے والا، دے ہی رہا ہے، مشورہ ہی دے رہا ہے. اور وہ دوسرا والا کہنے کو امیر ہے لیکن فقیر ہے، وہ تعریف چاہ رہا ہے، وہ اپنے لیے کچھ چاہ رہا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے اس سے، اور یہ دینے والا ہے.
وجہ یہ ہے جو غریب آدمی ہے اس کی نگاہیں دنیا پر جھکی ہوئی نہیں، بلند نگاہ ہے اس کی، انجام پر آخرت پر نظر ہے، اور اس کو فکر ہے اپنے ساتھی کی کہ کہیں یہ وہاں نقصان نہ اٹھائے۔ تو کہا کہ تم کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا بجائے بڑائیاں کرنے کے۔ جب بھی کوئی چیز ہمیں اچھی لگے اپنے گھر کی، فوراً ماشاء اللہ کہہ دیں، جو اللہ نے چاہا۔ تو ہر نعمت اللہ سے دور لے جانے کے بجائے اللہ کے قریب کرنے کا سبب بنے گی، اور ایمان کے ساتھ یہ سب نعمتیں ہوں کوئی حرج نہیں۔ رب کی طاقت اور جلال کا احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو اللہ چاہے تو کوئی تم پر آسمان سے آفت بھیج دے، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس طرح غرور سے اور تکبر سے اور جھکو اللہ کے آگے۔ اب کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو چھتریوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اب اس شخص کو سمجھ آ گئی بات، تو کوئی بات نہیں، دنیا کا نقصان ہو گیا لیکن آخرت کا باغ اس امیر آدمی کو بھی مل گیا۔ اپنی مشکل سے، مصیبت سے اس نے سبق سیکھ لیا، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ حسبان جو ہم نے اوپر لفظ پڑھا تھا آیت نمبر 40 میں، غفران کے وزن پر آیا ہے۔ حسبان، اس میں حساب کتاب بھی ہم کہتے ہیں نا۔ مراد کیا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کسی آسمانی عذاب سے تمہارا حساب کتاب ہو جائے، زلقن، ایسا صاف ہو جائے تمہارا باغ کچھ بھی نہ بچے۔ زلق کہا جاتا ہے ایسی زمین کو جس پر کے پاؤں پھسلیں، یا پانی ہی نہ رہے تو تم کیا کرو گے، اور وہی سب کچھ ہوا۔ اب اس شخص کو خیال آیا کہ کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ ان اسباب کو، اس پیسے کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو ہوش آ گیا اس کو۔ اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نظر لگ گئی، ہم کہتے نظر لگا کر چلے گئے نا، یا ہم کہتے جادو ہو گیا۔ مشکل بھی آتی ہے انسانوں پر تب بھی اللہ کی طرف نہیں دوڑتے، پھر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بہتر تھا، کچھ نہ کچھ خیر تھی اس کے اندر۔ اور وہ خیر کیسے پتہ چلی؟ کہ اس نے غریب سے دوستی تو کم از کم کی ہوئی تھی، دوست تو تھا نا، اس کو لایا تو تھا اپنے ساتھ۔ کیا پتہ یہی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہو کہ تم نے غریب کو اس قابل تو سمجھا کہ تم اس سے بات چیت کرو، اسے دوستی نبھاؤ، اس کا ساتھ تم دو۔ ہم نے صحبت کی بات کی تھی، یاد ہے ابھی آپ کو، کہ اپنے آپ کو صحبت میں رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھا صحبت نے فائدہ دیا اس شخص کو، صحبت نے اس کو اتنا فائدہ دیا کہ اس کا بھلا ہو گیا، بہتری ہو گئی۔ فرمایا آگے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ حاکمیت اللہ برحق کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ تو مدد تو پھر اللہ ہی کر سکتا ہے۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو دولت تو جیسے کہتے ہیں نا ڈھلتی چھاؤں ہے، جو دولت دیکھ کر ساتھی اور دوست بنتے ہیں وہ دولت کے ساتھ برقرار رہتے ہیں، دولت کے جانے سے چلے جاتے ہیں۔ جب دولت گئی اس کے دوست بھی چلے گئے۔ جیسے پوزیشنز ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، جب تک کسی خاص پوزیشن پر ہوتے ہیں لوگ جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ یاد رکھیں یہ آپ کو نہیں سلام کرتے، آپ کی کرسی کو سلام کرتے ہیں۔ جو کرسی پر آ کر بیٹھ جائے گا اس کے ساتھ ہی اسی طرح سے اچھا رویہ اختیار کر لیں گے۔ وہ تو پاور کو پوج رہے ہیں نا، دے ورشپنگ دا پاور۔ تو یہ ہے شرک، پاور کو اللہ سمجھنا، خدا سمجھنا، یا دولت کو۔ حدیث میں جیسے آتا ہے تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ۔ پیسہ نہیں کھلاتا اللہ کھلاتا ہے، پیسہ نہیں بچاتا، دوست نہیں بچاتے اللہ بچاتا ہے، انسان کی ذہانت اس کو کامیاب نہیں کرتی، اللہ کامیاب کرتا ہے۔ یہ ہے توحید، اور یہی بات اس کو سمجھ آ گئی۔ اسی بات پہ اختتام ہوا اس قصے کا کہ اللہ بہتر وہی ہے جو اللہ دے، اور انجام وہی اچھا ہے جو کہ اللہ دکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अल-कहफ़ आयत नंबर 45। वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्दि फ़अस्बह हशीमन तज़रूहु रियाह वकानल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें हयात दुनिया की हकीकत इस मिसाल से समझाइए कि आज हमने आसमान से पानी बरसा दिया तो ज़मीन की पौध खूब घनी हो गई और कल वही नबातात भुस होकर रह गईं जिसे हवाएं उड़ाई लिए फिरती हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। दुनिया की ज़िंदगी को एक मिसाल से समझाया जा रहा है कि जैसे आसमान से पानी आया, उसके साथ ज़मीन की नबातात मिल गईं, फिर बड़ी रौनक, बड़ी हरियाली, बड़ी बहार आती है। उसका नक्शा सब देखते हैं, सब खुश होते हैं। सब्ज़ा ही सब्ज़ा लहलहा रहा होता है, कलियां खिलती हैं, लेकिन सारी कलियां फूल नहीं बनती। कुछ कलियां होती हैं, अपनी शाखों पर होती हैं, झूम रही होती हैं। किसी का हाथ बढ़ता है, कोई कली ही तोड़ लेता है जो फूल ना बनी। कोई तरोताज़ा खूबसूरत रानाई वाला फूल तोड़ कर ले जाता है जिस पर अभी ख़ज़ाना आई थी। इसको हम अपनी ज़िंदगी में नागहानी कहते हैं। किसी बच्चे की मौत वाक़ई हो गई, किसी जवान की मौत वाक़ई हो गई, हम कहते हैं नागहानी आ गई। तो फूलों पर भी हम यही सब कुछ बीतता हुआ देखते हैं। फूल तो चला गया, दुनिया से ख़त्म हो गया, लेकिन बाग़ वालों को कोई कमी महसूस नहीं होती, बाग़ की रौनक में कमी नहीं आती। ये बात हम समझ जाएं। कोई कितने दिन याद करेगा, कोई कितने दिन रोएगा हमारे पीछे। ज़िंदगी तो चलती है, ज़िंदगी तो चलती रहेगी। हम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी और हम नहीं होंगे तब भी दुनिया चलेगी। तो इसके पीछे अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठना और भूल ही जाना कि मुझे अपनी आखिरत भी बनानी है, ये चीज़, ये मुसलमान का शेवा नहीं होती। दुनिया वालों का क्या है, एक इंसान चला गया तो क्या हुआ, वो बाकियों से दिल बहला लेंगे। नेचर ही ऐसा है, कोई मरने वालों के साथ मरता नहीं। ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भूल इसीलिए रखी है, वरना अगर ऐसा होता तो दुनिया का निज़ाम ना चल सकता। अल्लाह ने भूल रखी है इंसान के अंदर। तो रंग और रूप बाकी फूलों का तो रहता है, दुनिया की रौनक बरकरार रहती है नौजवानों से। फिर हम बाग में देखते हैं कुछ फूल खिले रहते हैं, लेकिन फिर भी ताजगी में, रंग रूप में कमी आने लगती है, कुमलाने से लगते हैं। फिर एक दिन आप जाकर देखें तो उन्होंने गर्दन डाल दी होती है एक तरफ, मुरझा जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, सब रौनक ख़त्म। यही मामला इंसानों का है। बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े टैलेंटेड, बड़े बड़े बादशाह सिकंदर आज़म जैसे कहाँ गए, कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती उनकी। फूलों को आप देखें, जो अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि हशीमन तज़रूहु रियाह, कि चूरा चूरा हो गई वो खेती, हवाएं लिए फिरती हैं। गुलाबों को देखें, यही गुलाब हैं, कभी ये दुल्हन का सिंगार बनते हैं, कभी यही गुलाब हैं ये मैयत पर या कब्र पर डाले जाते हैं। हम भी इतने शौक़ से, इतनी चाहत से अपने बालों में फूल सजाते हैं, गजरे सजाते हैं, गलों का हार बनाते हैं, हाथों की जीनत बनाते हैं। उसके बाद जब उनकी खूबसूरती कम पड़ने लगती है, मांद पड़ने लगती है, हमारा दिल भरने लगता है उनसे। हम उनको अपने सर से, अपने हाथों से, अपने गले से उतार कर मिट्टी में फेंक देते हैं ले जाकर। सारी पत्तियां बिखर जाती हैं, कूड़े का ढेर बन जाते हैं वो। और कचरे के ढेर में अगर आप जाकर देखें तो नहीं पता चलेगा आपको कि कौन से फूल हैं जो कि कब्र पे डाले गए थे और कौन से फूल हैं जो कि दुल्हन की जीनत बने थे। इसी तरह कब्रिस्तान की मिट्टी सबको बराबर कर देती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि देखो, अल मालु वल बनून, माल और बेटे, जीनतुल हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी की जीनत हैं और बस। बहुत दिल मत लगाना।
انہی کو سجانے میں ساری زندگی مت گزار دینا. یہ مت سمجھنا کہ بس یہی کچھ ہے اور اس کے آگے اور کچھ ہے ہی نہیں. فکر کرو نیکیوں کی. والباقیات اور باقی رہنے والی الصالحات نیکیاں ہیں. خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. وہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں. انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. مال، اولاد، سٹیٹس، طاقت، اقتدار، سوشل سٹیٹس، یہ حاصل کرنا سب کی بس میں تو ہے بھی نہیں. سب کر بھی نہیں سکتے. چاہیں بھی تو سب کو یہ چیزیں نہیں ملتی. کمر توڑ محنت کر کے بھی بعض دفعہ سوائے کہ 1 اسکوائر میل کے 2 وقت کی روٹی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا بعض لوگوں کے. کچھ کو اللہ تعالیٰ بغیر کوشش، بغیر ایفرٹ کے چھپر پھاڑ کر نواز دیتا ہے. اب اگر کسی کے پاس مال اور دولت ہے تو کیا اسی کو سنبھالنے میں ساری زندگی گزار دے گا؟ 6 مہینے شادی کی تیاریوں میں لگتے ہیں، سال بھر شادی کی تیاریوں میں. ساری زندگی کو معطل کر دیا جاتا ہے. ہر اہم کام چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ شادی ہو رہی ہے. اس لیے کہ مال اور اولاد کا کمبینیشن، اگر اس کا فتنہ آپ کو دیکھنا ہے تو شادیوں میں دیکھا کیجئے. ہمارے ہاں کی شادیاں یہ بہترین مثال ہیں اولاد اور مال کے فتنے کی. کچھ ہوش نہیں ہوتا، نمازیں تک چھٹ جاتی ہیں. دلہن کا تو سوال ہی نہیں نماز پڑھنے کا، نہ دولہا کا، اور نہ دولہا دلہن کے گھر والوں میں سے اکثر الا ماشاء اللہ نماز کی فرصت نہیں. کیوں؟ شادی ہو رہی ہے. تو جن کے پاس مال اور اولاد ہے کیا وہ اس کو سمیٹنے ہی میں زندگیاں گزار دیں گے؟ اور جن کے پاس مال اولاد نہیں تو کیا روتے پیٹتے زندگیاں گزار دیں گے؟ کس قدر حماقت ہے کہ اپنا قیمتی وقت اس طرح ضائع کیا جائے. جس کو اللہ نے مال اولاد سے نوازا ہو اسی میں گم ہو جاتا ہے. سب کو بھول جاتے ہیں. لگتا ہے کہ ابھی اپنی ہی اولاد ہوئی ہے. یا اگر شادی ہو تو بھول ہی جاتے ہیں کہ باقیوں کی بھی شادیاں ہوتی رہتی ہیں. لگتا ہے بس پہلی میری ہی شادی ہوئی ہے. ایسے دنیا کا دجل ہے جو انسان کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے. سب بھول جاتے ہیں. سب سے انسان آنکھیں پھیر لیتا ہے. اللہ نے جن کے حقوق ادا کرنے کو کہے ان کے حق بھی نہیں یاد رہتے. اور یہ کچھ بھی ساتھ جانے والا نہیں. جنازے کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں: مال، اولاد، اعمال. مال تو گھر تک ہی رہ جاتا ہے. الماریوں کے الماریاں سجی ہوئی، کپڑے، جوتے اور لاکر. اور لوگ کہتے ہیں یہ تو اتنی پرٹیکولر تھیں گھر رکھنے میں. شی واز سو ہاؤس پراؤڈ. یہ تو ذرا سی مٹی برداشت نہیں کر سکتی تھیں گھر میں. یہ تو یوں کرتی تھیں. ان کا تو پہننا ہم دیکھا کرتے تھے. ڈیزائنر کپڑوں سے کم تو پہنتی ہی نہ تھیں. زیور تو یونیک تھا ان کا. ایسا اچھوتا زیور پہنتی تھیں. ایسا تو ڈیزائن کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. ان کو تو پسند نہیں تھا کہ جس ڈیزائن کا زیور میرے پاس ہو اس ڈیزائن کا زیور کسی اور کے پاس بھی ہو. اچھا نہیں لگتا تھا. اب کس حال میں ہیں؟ اسی کفن میں لپٹی ہوئی ہیں جس میں کہ سب لپٹتے ہیں. کوئی ڈیزائنر کفن تو نہیں ہوتا. کفن تو کفن ہی ہے. کتنا بھی حسین باتھ روم تھا، بڑا دل لگتا تھا اس کے اندر. گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں لوگوں کے واش رومز کے اندر. اتنی ایکٹیویٹیز وہاں پر ہیں. جتنا وقت واش رومز میں گزرا شاید آدھا وقت بھی قرآن کے ساتھ نہ گزرا تھا. لیکن جب نہاتے ہیں مردے، وہ تو ایک تختے پر ہی نہاتے ہیں. ایک ہی تختہ ہوتا ہے. کہتے ہیں مردے کو نہلانے کے لیے لے کر آؤ، باڈی کو نہلانا ہے. بڑے بڑے لقب ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں. جب روح نکل جاتی ہے سب لقب بھول جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ پریزیڈنٹ کو کب دفنائیں گے یا پرائم منسٹر کو کب دفنائیں گے یا وہ فلاں عالمہ کو کب دفنائیں گے. لوگ کہتے ہیں باڈی کب لے جائیں گے، مردے کو کب لے جائیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں. آئیڈینٹی کیا رہتی ہے انسان کی؟ کتنی بھی عالیشان گاڑیوں میں سفر کیا ہو، کتنا بھی گردن اکڑا کر بیٹھے ہوں ان گاڑیوں کے اندر، چمکتی ہوئی گاڑیاں، شوفر دروازے کھولتے ہیں. خود دروازہ کھولنا شان کے خلاف. کوئی بٹھائے تو بیٹھیں گے اور اس میں بیٹھ کے تو لگتا ہے کہ بس ساری دنیا کے اوپر اڑ رہے ہیں جیسے. وہ فخر، وہ گردن کا اینگل. گاڑی بہت عالیشان ہے اس لیے جاتے ہیں تو سب میت گاڑی میں جاتے ہیں. کوئی اپنی کیڈلک میں نہیں گیا، کوئی اپنی مرسیڈیز میں نہیں گیا. سب کے لیے بس آتی ہے، میت گاڑی آتی ہے، اسی میں جنازہ جاتا ہے. اور قبریں سب کی ایک جیسی. 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، اسی کو سجانا ہے. 4,000 10,000 گز کا گھر سجانا بہت آسان ہے.
لیکن وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا سجانا یہ بہت مشکل کام ہے.